بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور آپ پہ امام زمان علیہ السلام کا سایہ ہمیشہ رہے۔ سب سے پہلے وہی جو عمل ہم سب مل کے کرتے ہیں، تو آئیے پہلے دعا نہ کر لیں تو پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین، کمزور بندے تیری بارگاہ اقدس میں ایک طاقتور کائنات کی ہستی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، خالق کائنین، خداوند متعال، ہم سب کو جو ہم مانگتے وہ عطا نہ کر، جو تو دینا چاہتا ہے وہ عطا فرما، اور یقیناً جو تو دینا چاہتا ہے وہ تیری حجت کا قرب ہے۔ تو چاہتا ہے میری مخلوق، خصوصاً میرے نبی کی امت، روز محشر سرخرو ہونے والوں میں شامل ہو۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں فرمانے امام تقی علیہ السلام پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں، اصل ہمارا ٹاپک یہ ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہر بندے کی ایک سوال اور ایک سوچ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے کرنا کیا امام کے لیے۔ جب معرفت کی بات کی جائے ان کے ساتھ تو وہ یقیناً ہر جگہ سے یہی ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اسی ضمن میں ہم ماشاءاللہ ابھی دوسری ذمہ داری پہ ہیں۔ ابھی تو خیر سے آپ جس طرح مصروف سفر رہیں گے ہمارے، اور ہمیں پروردگار توفیق عطا فرمائیں گے، اور امام زمان علیہ السلام کی آپ کے دعاؤں سے نگاہ رہے گی، تو انشاءاللہ ہم اس کو بہت آگے تک لے کے چلیں گے ان کی توفیق سے، ان کی کریمی سے۔ پچھلے پروگرام میں جو میں نے آپ کی خدمت میں اسی انتظار کی کیفیت میں عورتوں کے کردار پہ بات کی تھی، جو بہت اہم ہے، امید ہے ضرور انشاءاللہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس پہ غور و فکر فرمائیں گی تو ان کو بہت خوبصورت راستہ ان کو میسر آئے گا، بہت خوبصورت سلسلہ ان کے سامنے آئے گا۔ آج ایک انتظار کی اور کیفیت کا میں آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں۔ انتظار جلد بازی کا نام نہیں، صبر کا نام ہے۔ ہمیں صبر سے انتظار کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی یہاں انسان تھوڑا جذباتی بھی ہو جاتا ہے، انسان جلد بازی کا انداز تھوڑا سا لوگوں کو ڈسٹرب کرنے والی کیفیت میں بھی آ جاتا ہے، تو مگر انتظار صبر کے ساتھ ہے، اور صبر کا دامن تو اتنا خوبصورت ہے جس کے بارے میں سب فرما گئے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یعنی صبر ایک ایسی خوبصورت سواری ہے جو سوار کو اس کی منزل تک لے جاتی ہے۔ صبر بڑا ضروری ہے ہمیں۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور بھی عرض کرتا جاؤں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، مگر حکم ہے صبر کا۔ یہ صبر کے ساتھ انتظار ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر سب کے ساتھ صبر کے ساتھ انتظار نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ انتظار صبر کے ساتھ، صبر ہوگا انشاءاللہ گفتگو میں مٹھاس ہوگی، آنکھوں میں پاکیزگی ہوگی، اور ایک اور جو اہم عمل انتظار کے حوالے سے وہ ہماری آنکھیں۔ وہ آنکھیں، چونکہ آنکھیں ہی انتظار میں ہوتی ہیں جسم کے پورے حصے میں کسی چیز کے، آنکھیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یعنی ہم نے کسی مہمان کا انتظار کرنا ہے تو ہماری آنکھیں اس کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئے گا، ہم اسے دیکھیں گے، ہم اسے ملیں گے۔ آنکھیں بڑا رول پلے کرتی ہیں کسی منتظر کے انتظار کے لیے۔ تو آنکھیں، اچھا ایک چھوٹی سی بات یہاں ایک مثال کے طور پہ، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہوتی ہیں، مثلا جو ہماری آنکھوں کے لیے موافق نہیں، مگر ایک منتظر اور ایک منتظرہ، ایک ناصر اور ایک کنیزہ ان آنکھوں کو اپنے امام کے لیے بچاتا ہے، اپنے امام کے لیے بچاتی ہے۔ کیوں؟ یہ آنکھیں انتظار کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اگر آنکھیں انتظار میں منتظر ہوں گی تو انتظار کی کیفیت برقرار رہنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ورنہ مشکل ہی پیش آئے گی۔ اس لیے جتنا ہو سکے میں اب جلدی مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ہم اسی ٹاپک انتظار پہ بھی بیٹھے، میں کوشش کروں گا اس کو ایک نئی سیریز کے طور پہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں، انتظار کیا ہے اور انتظار کے درجے اور مرحلے کیا ہیں، کیفیات کیا ہیں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ آنکھ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ ان آنکھوں کو کسی کے انتظار میں رکھیے، ان آنکھوں کو کسی کے دیدار کے لیے بچا کے رکھیے، ان آنکھوں کو پاکیزہ رکھیے۔ اس نمائندہ الہی کے انتظار میں ہم نے اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھنا ہے جس نمائندہ الہی نے زمین پہ ظہور فرمانا ہے۔ تیسری انتظار، چوتھی انتظار کی آج کی نشست کے حوالے سے ہماری زبان بہت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انتظار کرنے والا گالی نہیں دیتا،
انتظار کرنے والا گلہ نہیں کرتا، انتظار کرنے والا غیبتیں نہیں کرتا، انتظار کرنے والا کسی کے حق میں بری باتیں نہیں کرتا، چونکہ وہ کسی کا منتظر ہے۔ اگر ہم یہ بھی کریں اور یہ بھی کہیں کہ ہم منتظر ہیں تو سوری ٹو سے یہ ہمارا انتظار نہیں ہوگا، ہمارا یہ یقین والا معاملہ نہیں ہوگا۔ ہماری زبان اللہ نے بنا ہی اس لیے تھی کہ ہم قرآن پڑھیں، ہم اللہ کے فرمان پڑھیں، ہم اللہ کے حبیب کے فرمان پڑھیں، اللہ کے حبیب کی پاک آل کے فرمان پڑھیں جو ہمیں انہوں نے فرمایا، اور خصوصاً جن کے ذریعے ہم تک پہنچے ہم ان کی باتیں کریں۔ تو وہ محسن ہیں جنہوں نے ہم تک ان کے فرمان پہنچائے۔ تو یہ زبان بنی تھی۔ تو زبان کا انتظار میں دوسرا بڑا اہم رول ہے، زبان کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ آج میں انتظار کی اس کیفیت کو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں سمیٹوں گا۔ تو اس کے بعد جو ایک انتظار کی کیفیت ہے وہ یہ قدم ہے، یہ پاؤں ہیں، یہ ہمارا چلنا ہے۔ ہم چلتے ہیں نا، اگر کسی کا انتظار ہوگا تو یہ قدم وہیں جائیں گے جس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ قدم جہاں پسند ہوگے اس کو وہاں قدم جائیں گے، وہاں قدم نہیں جائیں گے جو اس ذات کو ناپسند ہوگے۔ تو اس قدموں کا ہم نے بڑا ہی بچاؤ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے قدم وہاں نہیں لے کے جانے کہ جہاں جس کا انتظار کر رہے ہیں ان کو ناپسند ہو۔ قدموں کو روکنا ہمارے اپنے بس میں ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں، ہمارے اپنے اختیار میں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں رکھی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں ان کو تو ہم اپنا سکتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہ قدم ہمیں مضبوط رکھنے ہیں، قدموں کو ہم نے بچانا ہے کسی کے انتظار کے لیے، کیونکہ یہی وہ قدم ہوں گے، معصوم نے فرمایا جب ہمارا لخت جگر آئے گا یہی وہ قدم ہوں گے جو ان کے آنے پہ منتظر کا، منتظرہ کا پہلا قدم وہیں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ تو انہی قدموں کے سہارے چل کے ہم نے امام تک پہنچنا ہے۔ ان قدموں کو ان جگہوں پہ جانے سے بچائیے جو امام کو ناپسند ہیں، جس کا انتظار کرے، جس کو اچھا نہیں لگتے۔ ان قدموں کو بچانا یہ ایک انتظار کی کیفیت ہے۔ پھر یہ ہمارا شکم، یہ ہمارا پیٹ، یہ ایک انتظار کی خوبصورت دلیل ہے۔ انتظار اگر شکم میں دیکھو آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اور یقین جانیے یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ ضرور غور و فکر کیجئے گا۔ ہمیں خوش نصیبی دامنگیر ہوتے ہوئے آل محمد کا صدقہ نصیب ہے۔ ہم صبح شام دوپہر رات زمانے کا امام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا لنگر نصیب ہے، ہمیں امام کی سبیل کا پانی نصیب ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمارے لیے یہ قیمتی تحائف رکھے، مگر کسی کا صدقہ رکھے، وہ ہم کھاتے ہیں، وہ ہم پیتے ہیں۔ تو اس شکم کو انتظار میں نجاست چیزوں سے بچا کے رکھنا ایک انتظار کی خوبصورت تصویر کا نام ہے۔ اگر نجس چیزوں سے نہ بچ سکے تو شاید میرا خیال ہے انتظار کی اس کیفیت کو ہم نہیں پا پائیں گے جو انتظار ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ شکم موقع انسان کو ملتے ہیں، حرام چیزوں کے، غلط چیزوں کے، خباثت والی چیزوں کے، لیکن یہ انسان کا رول ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ان کو اپناتا ہے یا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو اس شکم میں وہی ڈالیے، اور یہ بھی یاد رکھیے اچانک امام کا اعلان ہو گیا اور امام نے ہمیں بلا لیا اور ہمارے شکموں میں حرام ہوا تو ہم امام تک کیسے پہنچیں گے؟ سوائے شرمندگی کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے انتظار امام میں شکم کو بچائیے۔ یہ شکم بچ گیا تو کمال ہو جائے گا۔ ہاتھ ہمارے اتنے اہم ہیں، یہ قرآن کھولتے ہیں، یہ ہاتھ ہمارے اتنے اہم ہیں، یہ نہج البلاغہ کھولتے ہیں، اور ماشاءاللہ مومنین پڑھتے ہیں قرآن کی۔ جو آج کل ایک اور میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں مومنین میں، ماشاءاللہ جو عربی جانتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ قرآن کے ترجمے پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں، قرآن کے ترجمے پہ بڑا غور کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ترجمہ ہے اس کے ذریعے ان کی حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ترجمے میں جو ان کو لطف آ رہا ہے، یہی تو کمال ہوتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی زبان سے ہم پہ جو رحم فرمانا چاہتا ہے، وہ سب سے بڑا رحم یہ ہے اللہ کا کہ اس نے اپنے حبیب کی زبان سے اپنا پیغام ہمیں پہنچایا، ہم تک پہنچایا، ہمیں سنایا۔ کس لیے سنایا؟ صرف سنانا مقصود نہیں تھا، صرف ثواب دلانا مقصود نہیں تھا، ہمیں قرآن کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ قرآن عقل والوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن عقل والوں کے لیے روشنی ہے۔ وہ تو ویسے تو پڑھتے رہے، ثواب بھی ملتا ہے ماشاءاللہ، بندہ قاری بن جائے، حافظ بن جائے، کیا بات ہے، بڑے فضائل ہیں ایک قاری کے، ایک حافظ کے۔ قرآن حفظ کرنا، قرأت کے ساتھ پڑھنا بڑی خوبصورت بات ہے، مگر قرآن کی حقیقت تک نہ پہنچے تو یاد رکھیے گا پھر سرکار کا وہ فرمان کہ قرآن محشر کے دن مجسم شکل میں آئے گا اور آ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا، میں ان کی الماریوں کی زینت تو بنا رہا،
انہوں نے مجھ سے استفادہ نہیں کیا۔ تو یہ ضروری ہے۔ قرآن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ضمن ناگی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہمارے ہاتھ کتنے خوش نصیب ہیں، قرآن کے صفوں کو کھولتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے ہاتھ کربلا کی مٹی کو مس ہوتے ہیں، بلکہ کربلا کی مٹی کا ہم پہ احسان ہے، وہ ہمارے ہاتھوں کو مس کرتی ہے، ہم چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں۔ جن ہاتھوں سے قرآن اٹھایا جائے، جن ہاتھوں سے کربلا کی مٹی کو مس کیا جائے، جن ہاتھوں سے علم عباس کو مس کیا جائے، پھر وہ ہاتھ امام کے انتظار میں رہنے چاہیے۔ دیکھیں انتظار صرف ایک چیز کا نام نہیں، تو کوشش کیجئے ان ہاتھوں کو بھی منتظر بنائیے، اس حکم کو بھی منتظر بنائیے۔ پروردگار عالم آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ خداوند متعال اپنی حجت کا صدقہ آپ سب کو اپنی حجت کی طرف مربوط اور متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔